السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 تا 30 تک تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل لفظ بہ لفظ پڑھیں گے اور آپ کو ان کے قاعدوں کے بارے میں بھی گائیڈ کرتے رہیں گے کہ کہاں ہم نے لمبا کرنا ہے، کہاں پر کلکلا کرنا ہے، کہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، ہم نے وقف کیوں کرنا ہے اور کس حالت میں کرنا ہے، زبر آ جائے تو اسے وقف میں کیسے پڑھیں گے، گول تا ہو تو وقف میں کیسے پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ہر حرف کے بارے میں کوشش کر کے گائیڈ کرتے رہیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 ہے۔ قیل ادخل الجنہ، نون مشدد میں ہم نے غنہ کرنا ہے اور گول تا پر جو بھی حرکت ہو، جیسے یہاں پر آپ زبر دیکھ رہے ہیں، زبر کی بجائے دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، یا سنگل زبر ہو، سنگل زیر ہو یا سنگل پیش ہو، کچھ بھی ہو، حالت وقف میں گول تا کو ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہاں پر اسے ہا بھی بنا دینا ہے اور گول تا کے دو نقطے اور زبر وغیرہ بھی ہم نے جزم سے بدل دینی ہے، تو یہ ہا ساکن ہو جائے گی۔ جنہ، نون ہا زبر نہ پڑھا جائے گا، تو یہاں پر ہم نے کلکلا کرنا ہے، اسے نہ بھول جائیے گا۔ آئیے دوبارہ شروع سے پڑھتے ہیں۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت، قال، توجہ کیجئے گا، قاف الف زبر قا کو ہم اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ اس زبر کے ساتھ الف ہے۔ یہاں لام زبر لا پر زبر ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ آگے الف نہیں ہے، تو یہاں پر ہم لمبا نہیں کریں گے، لام کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ ہم نے قاف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ قال یا لیت، یا لیت، یا کھڑی زبر یا کو ہم نے کھڑی حرکات کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کوئی بھی تینوں میں سے حرکت آ جائے اسے لمبا ہی کر کے پڑھتے ہیں۔ قال یا لیت قومی، قو واو لین ہے، اسے لمبا نہیں کریں گے، یا مدہ کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ قومی یعلمون، یہاں پر مد عارض کرتے ہوئے ہم لمبا کریں گے، اس کی ڈیٹیل پہلے سمجھا دی گئی ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، حالت وقف میں زبر جو آخری حرف پر زبر ہوتی ہے اسے ہم جزم سے بدل کر اس حرف کو پچھلے حرف سے ملا دیتے ہیں، تو یہاں پر پیچھے یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم نون کے ساتھ ملاتے ہوئے مین کی آواز دے دیں گے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں پر کھڑی زبر کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے، یہ کھڑی زیر کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ، یہاں پر یہ چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میم کو ہم نے نون کی جگہ پر پڑھ دینا ہے۔ من بعدہ، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ہم میم سے بدل کر اقلاب کرتے ہیں، تو یہ لفظ پڑھا جائے گا من بعدہ من
من السماء من، یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آ گیا تو یہاں پر اخفا کریں گے، اور اس نون ساکن کے بعد بھی حروف اخفا میں سے دال آ گیا تو ہم یہاں پر بھی اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کریں گے۔ اب یہاں پر تنوین کے بعد یہ میم حروف یرملون میں سے آ گئی تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اس سبق میں غنے بہت زیادہ ہیں، توجہ سے پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک پڑھنے کے ماہر ہو جائیں گے۔ من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ توجہ کیجئے، یہاں پر غنہ آنی ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ آنی کی آواز دیتے ہیں، اور یہاں پر غنہ زمانے کی آواز ہوگی۔ آواز کو سمجھیے، کن اور من، یعنی یہاں پر آواز ناک سے ادا ہوتی ہے اور یہاں پر آواز ناک میں سے لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ منزلین۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 29 میں، ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم إلا صيحة واحدة فإذا هم غور کیجئے، یہاں پر اورنج کلر ہے، یہاں پر بھی اورنج کلر ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، تو دونوں میں ہی اخفا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ واحدة فإذا هم خامدون۔ یا حسرة على العباد، یہاں پر دال زیر دی میں قلقلہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی ہم اسے حالت وقف میں پڑھیں گے تو اس زیر کو ہم جزم سے بدل دیں گے۔ جب بھی زیر آتی ہے تو وہ جزم سے وقف میں بدل جاتی ہے، تو اس وقف جائز کی وجہ سے ہم یہاں پر حالت وقف میں پڑھ رہے ہیں۔ علی العباد ما یأتیہم من رسول ما یأتیہم، ہاں میم زیر ہم میں غنہ نہیں ہوتا، لیکن میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، تو یہاں پر میم مشدد کی وجہ سے بھی ہم غنہ کر رہے ہیں اور قاعدہ یہاں پر ادغام شفوی بھی ہوتا ہے۔ تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ ما یا جھٹکا دیں گے، الف پر جزم ہو یا حمزہ پر جزم ہو، دونوں حمزہ میں شمار کیے جاتے ہیں، تو حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ ما یأتیہم من رسول إلا كانوا به يستهزئون إلا كانوا به يستهزئون۔ اب ہم یہاں سے یہاں تک ایک ہی بار میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں لفظ بلفظ کے ساتھ ساتھ حدر میں بھی پڑھنا آ جائے۔ ما يأتيهم من رسول
إلا كانوا به يستهزئون. پھر پڑھ لیجئے ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے، اور کمنٹ میں جو بھی آپ پوچھنا چاہیں پوچھئے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. ہمارا اس وقت جو نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.